السلام علیکم۔ یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب امریکی تاریخ کے پہلے سیاہ فام صدر نے مسلمان دنیا سے تعلقات میں مثبت تبدیلی کی خواہش کے اظہار کے لیے مصر کے شہر قاہرہ کا انتخاب کیا تھا، جو نیل کہلانے والے اس تاریخی دریا کے کنارے آباد ہے جس نے صدیوں سے فرعین کے اہرام بنتے بگڑتے اور پھر مصر کی سیاحت کی آمدنی میں اضافے کا سبب بنتے دیکھے ہیں۔ 25 جنوری 2011 کو اسی دریا نے مصری بادشاہوں کے تاریخی مقبروں کے درمیان 1,60,000 سے زائد زندہ انسانوں کو سال ہر سال کی نیند سے جاگتے دیکھا۔ تاہم مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ تمارا کافمین نے مئی 2010 میں ہی کہا تھا کہ یہ تبدیلی پوری عرب دنیا کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ عرب دنیا کے ہر ملک میں لوگ آواز بلند کر رہے ہیں کہ انہیں کیسی تبدیلی چاہیے۔ مجھے مشرق وسطیٰ کے مستقبل اور شہری آزادیوں کے لیے جو امید نظر آتی ہے وہ ہے اس کی سول سوسائٹی اور نوجوان آبادی۔ عرب دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے، جنہیں جلدی ہے، جو دنیا سے رابطے میں ہیں اور جانتے ہیں کہ دوسرے ملک اپنی معیشتوں اور معاشروں کو ترقی اور جمہوریت دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور انہیں اپنے لیے بھی یہی چاہیے۔ اور اسی مطالبے کو لے کر تیونس سے ابھرنے والے احتجاج نے مصر کے تحریر اسکوائر میں تبدیلی کی وہ تاریخ لکھی ہے جس کی مثال ماہرین کے مطابق پوری عرب دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ What has happened in Egypt in the last week is a revolution. مصر میں جو ہوا وہ ایک انقلاب ہے۔ ہم نے تیونس کے سوا کہیں اور ایسا ہوتے نہیں دیکھا۔ تیونس میں اس کا آغاز جیسمن ریولوشن سے ہوا، جو عرب سیاست میں ایک زلزلہ تھا۔ کسی عرب آمر کا تختہ آج تک کبھی عام لوگ نہیں الٹ سکے۔ اب ایک جا چکا ہے اور دوسرا لڑکھڑا رہا ہے۔ And another one is teetering. یہ وہی زلزلہ ہے جس کے آفٹر شاکس کے بارے میں ابھی ماہرین کسی قسم کی پیشگوئی نہیں کرنا چاہتے، مگر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مصر میں امریکہ کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ Transit through the Suez Canal. نہر سوئز اور مصری فضائی حدود کی راہداری امریکہ کی عراق اور افغانستان میں جاری جنگوں کے لیے انتہائی اہم ہے، اور حسنی مبارک ایک ایسے دوست ہیں جنہیں سرد مہری سے ایک طرف نہیں کیا جا سکتا۔ صدر اوباما کو اس صورتحال سے بے حد احتیاط سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ A friend and ally of 30 years. امریکہ کی سابق سفیر وینڈی چیمبرلین کا کہنا ہے کہ مصر میں آنے والی تبدیلی امریکہ نے برپا نہیں کی، مگر وہ ہمیشہ سے مصر اور عرب دنیا میں انسانی آزادیوں اور اصلاحات کا حامی رہا ہے۔ وہ لوگ جو صدر اوباما اور امریکہ پر مصری عوام کی حمایت کے لیے زیادہ مضبوط آواز نہ اٹھانے کا الزام عائد کرتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ صورتحال میں غیر ضروری مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کوئی میڈ ان امریکہ انقلاب نہیں ہے۔ اوباما انتظامیہ کے مشاورت کار بروس رائڈل کے مطابق مصر میں آنے والی تبدیلی کے اثرات صرف عرب نہیں پوری اسلامی دنیا میں آنے والے کئی سالوں تک محسوس کیے جاتے رہیں گے، لیکن سینٹر فار امریکن پروگریس کے برائن کیٹلس کے مطابق اردن اور سعودی عرب جیسے ملکوں میں ایسی تبدیلی کے لیے حالات ابھی تیار نہیں ہوئے۔ Egypt is a much more complicated case. مصر میں سالہ سال سے ایک جبری قسم کی حکومت کے باوجود نسبتاً آزاد سول سوسائٹی موجود تھی۔ اردن ایک چھوٹا ملک ہے جس کے بادشاہ کے لیے کابینہ میں تبدیلی کر کے صورتحال سنبھالنا آسان ہے۔ سعودی عرب ایک بے حد مضبوط پولیس اسٹیٹ ہے جہاں صورتحال پر حکومت کا سخت کنٹرول ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اردن یا سعودی عرب میں تبدیلی کی اتنی مضبوط تحریک اٹھ سکتی ہے جیسی ہم نے مصر میں دیکھی ہے۔ Movements towards change in Jordan or Saudi Arabia. لیکن کیا تبدیلی کی یہ لہر پاکستان تک بھی پہنچ سکتی ہے؟ اس سوال پر پاکستان میں ہی نہیں واشنگٹن میں بھی بات ہو رہی ہے۔ This is different from the situation in Pakistan. یہ صورتحال پاکستان سے مختلف ہے، جہاں 2008 کے انتخابات میں لوگوں کو اپنی حکومت خود چننے کا موقع ملا تھا۔ شاید وہ اس حکومت کو ہر حوالے سے پسند نہ کرتے ہوں، مگر وہ ان کے اپنے منتخب نمائندے ہیں۔ مصر کے عوام کو 30 سال انتظار کرنا پڑا۔ بروس رائڈل کا کہنا ہے کہ پاکستان 3 سال پہلے ایسا ہی ایک عوامی انقلاب دیکھ چکا ہے۔ Pakistan has had a history of elections. پاکستان میں انتخابات کی تاریخ موجود ہے۔ موجودہ پاکستانی حکومت اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود شاید پہلی پاکستانی حکومت ہوگی جو اپنی میعاد پوری کرے گی۔ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ Considerable accomplishment. مصر میں آنے والی تبدیلی کتنی جمہوری ہوگی یہ واضح ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، لیکن واشنگٹن میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کے نتیجے میں سامنے آنے والی کسی بھی حکومت کا پہلا کام ان معاشی ناہمواریوں پر توجہ دینا ہوگا جو مصری عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز کرنے کا باعث بنی ہیں۔ وہی معاشی ناہمواریاں جو دنیا کے کئی ترقی پذیر اور غریب ملکوں میں لاکھوں نوجوانوں کے دلوں میں اپنے اپنے نظام کے خلاف نفرت پیدا کر رہی ہیں۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔